السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے فوج کو کیا وارننگ دے دی ہے، اس پر بات کریں گے، اور کیا واقعی نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ حامد میر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس کی سماعت کے موقع پر افواج پاکستان کو یا پھر فوج کے ایک مخصوص طبقے کو جو کہ زمینوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے یا پھر جو زمینوں کے معاملات ہیں ان میں کوئی انکشافات ہوئے ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایک وارننگ دی ہے، اور ظاہر ہے اس پہ جو ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جس انداز سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کیس کی سماعت کی، اور انہوں نے کہا کہ فوج نے جو دفاعی زمینیں ہیں ان پر شادی ہالز اور دیگر دھندے شروع کر دیے ہیں۔ سب کو اپنے مینڈیٹ میں رہنا چاہیے، فوج اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں، حکومت یقین دہانی کرائے، فوج صرف دفاع کا کام کرے گی، کاروبار نہیں۔ یہ کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب جناب قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب نے، اور ظاہر ہے یہ تمام تر چیزیں جو کہ ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کی ہیں کہ دفاعی زمینوں پر صاحب کی جانب سے اس طرح دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فوج نے دی گئی زمینوں پر شادی ہالز اور دیگر دھندے شروع کر رکھیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ یقین دہانی کرائیں کہ دھندے نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، سب کو اپنے مینڈیٹ میں رہنا چاہیے، یقین دہانی کرائیں، فوج صرف دفاع کا کام کرے گی، کاروبار نہیں۔ فوج اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اصول تو یہی ہے کہ سب اپنا اپنا کام کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کو ایسی ہدایات ہیں تو عدالت کو یقین دہانی کرا دیں۔ وکیل جو کہ ای ٹی پی بی نے کہا کہ جس بلڈنگ سے تنازع شروع ہوا وہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی ہے۔ الاٹیز نے جعلی دستاویزات پر زمین اپنے نام کر کے فروخت کر دی اور اب وہاں 5 منزلہ عمارت کھڑی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 5 منزلہ بلڈنگ بنتی رہی تب متروکہ جو املاک بورڈ تماشائی بنا رہا، تب تو ظاہر ہے۔ دیکھیے، اب جب آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو غیر قانونی طور پر زمینیں الاٹ اور اس کے بعد پھر دفاعی زمینوں پر شادی ہالز اور اس کے علاوہ جو بلڈنگز کمرشل بلڈنگز کا بنائے جانا، تو تب آپ کہاں تھے جب یہ سب کچھ بننا تھا؟ تب تو آپ عدالتوں میں نہیں گئے، اور جب اب آپ کے معاملات بگڑ گئے ہیں تو آپ ظاہر ہے عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ملی بھگت کے بغیر غیر قانونی تعمیرات ممکن نہیں۔ ایس سی بی اے یعنی کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انسپیکٹر اور اوپر کے افسران کے اثاثے چیک کرانے چاہیے۔ کراچی کے سب رجسٹرارز کے اثاثوں کا آڈٹ بھی ایف بی آر سے کرانا چاہیے۔ آمدن سے زائد تمام اثاثوں سے رقم مسمار کی گئی عمارتوں کے جو بھی رقم ہوگی وہ مسمار کی گئی عمارتوں کے رہائشوں کو ملنی چاہیے، اور سندھ حکومت یہ انکوائری کبھی نہیں کرے گی۔ سندھ حکومت یہ انکوائری کبھی نہیں کرے گی۔ دیکھیے، یہ تو ظاہر ہے ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں یا پھر اٹارنی جنرل صاحب ہیں، یہ تو باقاعدہ طور پر محمد علی مظہر صاحب نے کہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ ایس سی بی اے یعنی کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کتنے انسپیکٹرز اور افسران ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجموعی طور پر 1400 ملازمین ہیں، جن میں سے 600 بلڈنگ انسپیکٹر اور 300 سینئر انسپیکٹر شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں ان کی کوئی روک تھام نہیں کی جا رہی۔ کیا وہ یا تو وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، یا انہیں معلوم ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ تو دیکھیے، یہ تو جو بھی ریمارکس تھے، جو بھی عدالت میں جو کارروائی ہوئی وہ ہم نے رکھ دیا، اور اب جو دوسرا معاملہ ہے جس میں حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک نیا دعویٰ بلکہ نیا ایک انکشاف کر دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا دھوکہ، اور کیا جو واضح اکثریت ہوتی ملتی نواز شریف صاحب کو، اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب اقتدار نہ لیتے، کیونکہ سب یہ کہہ رہے تھے نا کہ باقاعدہ طور پر
ملی نغمے کے طور پر نواز شریف صاحب کے لیے ترانے بنائے گئے کہ پاکستان کو نواز جو، اور اخبارات میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف، لیکن یہ سب کچھ کیسے بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، واقعات بدل گئے، میاں نواز شریف صاحب خود بدل گئے. کیسے بدلے؟ یعنی کہ انہوں نے ایک جو خود ساختہ وکٹری اسپیچ کی، اس موقع پر نواز شریف صاحب کی جو شکل تھی، ان کا چہرہ تھا، دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بعد جو یہ سب کچھ ہوا ہے اس پر حامد میر صاحب نے بھی اپنے تئیں کچھ جو محمد زبیر صاحب کے ساتھ ہونے والے ان کے کوٹ ٹویٹ میں ایک بات کہی ہے، اور ظاہر ہے محمد زبیر صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ ہی واز دا ون ہو انسپائرڈ می ٹو جوائن پالیٹکس. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بالکل. Whatever name I made in politics and positions earned were all due to his confidence. Sad to see him go like this. The vote Noon League got were all due to him, but the party did not do justice to him. Was this his last political battle? یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی اب تک سیاسی میدان میں حاصل ہوا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور میں بڑا متاثر ہوا میاں نواز شریف صاحب سے. محمد زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پولیٹکس ہی اسی لیے جوائن کی، اور میں نواز شریف صاحب سے کیونکہ بہت پہلے متاثر تھا، اور اب ان کو اس طرح سے دیکھ کر جو ہے ان کو افسوس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا پارٹی نے جسٹس کیا ہے. نواز شریف صاحب کا جس انداز سے اب یہ کہیں کہ خاتمہ ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کا جس انداز سے الوداع ہوا ہے سیاسی میدان سے، وہ محمد زبیر سمیت پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سینئر قائدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ٹھیک نہیں ہوا. اور محمد زبیر صاحب کو تو باقاعدہ حامد میر صاحب نے رپلائی بھی کیا، اور انہوں نے کہا ہے میرا خیال ہے کہ آئی اگری. ہاں جی، حامد میر صاحب نے جو ہے وہ محمد زبیر صاحب کو جو ہے کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، آئی ایگری ود یو بٹ ہی از اسٹل ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ ہی کین ایکسپوز آل دوز ہو بیٹریڈ ہم بائی اسپیکنگ لائز. جی، جھوٹ بول کے ان کو کس نے دھوکہ دیا؟ میاں نواز شریف صاحب اب بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں، بالکل وہ اگر چاہیں تو ثابت بھی کر سکتے ہیں ان کو، لیکن کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنی حکومت یا اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے یا نہیں ماریں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اس طرح میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا. دیکھیے یہ ایک چیز ہے نا جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ سب لوگ اس پر ناراض ہیں، نالاں ہیں، حیران ہیں کہ اچانک، یعنی کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کے جس انداز سے کیسز بھی معاف ہوئے، سب کو اندازہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے سارا جو کھیل ہے وہ رچایا گیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. لیکن نواز شریف صاحب کی گیم بن نہیں پائی. کیوں نہیں بن پائی؟ ایک تو وہ بڑے حیران ہوتے یا تو بڑے شرمسار ہوتے کہ وہ ایسی یعنی کہ دھاندلی زدہ حکومت کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے نا کہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، کیونکہ نواز شریف صاحب اور اس کے علاوہ میاں صاحب کے جو معاملات پہلے بہت خراب ہو چکے ہیں، تو میاں صاحب وزیر اعظم کے طور پر قبول نہیں تھے. تو اس وجہ سے بھی ایک چیز جو کہ سامنے آئی. اور اس کے علاوہ دیکھیے جس انداز سے نواز شریف صاحب کا سیاسی میدان سے بالکل ان کو الوداع کر دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے، وہ بڑا حیران کن تھا سب کے لیے کہ ایسے کیسے ہو گیا. نواز شریف صاحب اب وزیر اعظم بھی نہیں بن پائیں گے. چوتھی مرتبہ یہ کہا جا رہا تھا نا کہ یہ ایک باری پھر میاں نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے جو بھی ووٹرز تھے جنہوں نے بھی نون لیگ کو ووٹ دیا ہے وہ نواز شریف کے ہی بہاف پہ دیا، کیونکہ سب کو یہ تھا کہ اب نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے. سب کو یہ بتایا گیا. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے نام پر ووٹ ملیں گے، بالکل ملیں گے. کیا پھر نواز شریف صاحب کے نام پر اتنے ووٹ ملیں گے؟ یہ تو نہیں، لیکن ایک چیز ہے نا، شہباز شریف صاحب ایک جگہ پر رکھیں اور ایک جگہ پر نواز شریف صاحب رکھیں، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام پر سب سے زیادہ اگر ووٹ ملیں گے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. اور ظاہر ہے اسی طرح تو انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ قوم ایک بار پھر نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں، قوم ایک بار پھر نواز شریف صاحب کی سربراہی میں. پھر نواز شریف صاحب نے وہ پلان دے دیا ہے. الیکشن سے پہلے ہم کیا سن رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کیبنٹ سے میٹنگ کی ہے، لیکن اس حکومت کو بھی جو چلانے والا کو نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، سب کو اندازہ ہے جس بات کا. تو لیکن یہ ہے ایک ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف صاحب. ان کا جو اصل رول ہوگا، ایک تو نواز شریف صاحب ظاہر ہے چلائیں گے، ایک تو وہ جہاں سے شہباز شریف صاحب جو پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی تو وہ شہباز شریف صاحب چلا تو رہے، لیکن گائیڈ لائن سب نواز شریف صاحب بالکل ایسے ہی. اور جس انداز سے پھر یہ بھی کہا ہے نا لوگوں نے کہ
آنکھوں کے تارے ہیں اور ظاہر ہے اور تاروں کو بھی جہاں سے روشنیاں ملتی ہیں وہ آسمان ہے، تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب لیکن جو جاوید لطیف صاحب نے بات کہی ہے، حامد میر صاحب نے اس کا رپلائی بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا۔ جاوید لطیف صاحب نے لکھا کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کی بیانیے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، یہ بھی نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم، زیادتیوں، ناانصافیوں کا بدلہ نہ چکا سکے۔ ہم آپ کی ملک اور قوم سے محبت، خدمت اور وفاؤں کے مقروض ہیں۔ آپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آیا مگر ہم نے ضائع کر دیا۔ شاید ہم بحیثیت قوم احسان فراموش ہیں۔ اس پر حامد میر صاحب نے دیکھیے یہ قوم کو کہہ رہے ہیں، لیکن اپنا یہ نہیں بتا رہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز والے یہ کہتے رہے کہ ساری گل ہو گئی ہے، یہ طلال چودھری صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات کہی نا، اس سے بڑا ڈینٹ پڑا پارٹی کو، اور اس کے علاوہ جو استحکامیوں کے ساتھ ہم نے جو ہاتھ ملایا، یا پھر ہم یہ ثابت کرتے رہے، یا جو ہمارے جو ایکشنز تھے ان سے یہ ثابت ہوا کہ ہم استحکامیوں کے ساتھ جائیں گے، تو لوگوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ پھر لوٹوں کے ساتھ جائیں گے تو ان کو ووٹ نہیں دینے، بڑا ڈینٹ پڑا تھا۔ اور حامد میر صاحب نے رپلائی کیا، لکھتے ہیں جاوید لطیف صاحب آپ کو بہت کچھ معلوم ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو کچھ حقائق سامنے لانے پڑیں گے۔ دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں اپنے میں کہ جو کچھ ہوا ہے، یعنی کہ جو گیم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھیلی گئی ہے، کھیلنے والا کون ہے اور اس میں فاتح کون ہے، اس میں جو ہے شکست کس کو، یہ سب جانتے ہیں جس انداز سے۔ بہرحال جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ تو طے ہے، اور حامد میر صاحب کے جو نپے تلے الفاظ ہیں، جو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جاوید لطیف سمیت کچھ ایسے جو رہنما ہوں گے جو کہ ان کے قریبی ہوں گے، وہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا کیسے اور کیوں کس نے کیا ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔